پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں پروینہ اختر، UPS ڈولی پورہ۔ آج تاریخ 5 مئی 2020، جماعت تیسری۔ مضمون ہے میرا آج کا اردو، موضوع برسات۔ پیارے بچوں، برسات آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 43 پہ ہے۔ آپ یہ کتاب اپنی نکالیں اور دیکھیں۔ اس پہ ہم پڑھیں گے، اوپر چند الفاظ دیے ہیں: کالی گٹھا، آہٹ، سنسناہٹ، می۔ کالی گٹھا کے مطلب ہیں کالے بادل۔ آہٹ، سنسناہٹ، آہٹ جو ہے پاؤں کی آواز کو کہتے ہیں۔ سنسناہٹ وہ ہلکی سی آواز جو ہوا کے چلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ می، می کا مطلب ہوا بارش۔ اب ہم آپ کی نظم پڑھیں گے، آپ غور سے سنیں گے۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گٹھا، ہے چاروں طرف چھانے والی گٹھا۔ گٹھا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ گٹھا آن کر می جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ زمین سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر۔ جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ بچوں، یہ نظم اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ اب یہ نظم ہے، اس میں چند الفاظ ہیں جو مشکل الفاظ ہیں۔ ان کے میں آپ کو معنی بتاؤں گی اور آپ یاد رکھیں گے ان کے معنی۔ جو کالی گٹھا، کالی گٹھا کا معنی میں نے پہلے بھی بتایا، کالے بادل۔ آہٹ، آہٹ پاؤں کی آواز۔ سنسناہٹ وہ ہلکی آواز جو ہوا کے چلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ می، بارش۔ جان میں جان آنا، خوشی حاصل ہونا۔ محنت ٹھکانے لگانا، کامیاب ہونا۔ نیا ڈھنگ، نیا طریقہ۔ پھدکنا، اچھلنا کودنا۔ چٹیل، جہاں کوئی درخت نہ ہو، ہموار میدان۔ پر نکل آنا، اڑنے کے لیے تیار ہونا۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ مٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں، یعنی مٹی بھی اڑنے کی تیاری کرتی ہے۔ چلو بچوں، آج اتنا پڑھا ہم نے۔ کل انشاءاللہ اسی نظم کے ہم سوال جو ہیں سوال کریں گے، اور پھر آپ یاد کریں گے یہ سوالات تمام۔ شکریہ۔